جا رہا تھا، وہ تھوڑا کربلا میں تھا، لیکن اس کا تو کوئی چلو ہے نہیں، یہاں پہ بھی چھپی دینا چاہتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھو ہم پھر بھی دعا دے رہے ہیں، پھر بھی دعا دے رہے ہیں۔ پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، جو یزید کے ماننے والے ہیں انہیں وہاں لے جانا جہاں یزید جائے، جو حسین کے ماننے والے ہیں انہیں وہاں لے جانا جہاں حسین جائے۔ میں کہنے پائے کہ یا حسین اس جگہ سے لہذا ہم ہیں انعام کا والے، ہم مغلوب کو نہ کل جانتے تھے نہ آج جانتے ہیں، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، لوگ ختم ہو گئے میرے گفتگو، موضوع سمجھ گیا میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا یہ شب عاشوراء ہے، یہ شب عاشوراء ہے، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ شب عاشوراء ہے۔ ہر ایک خیمہ آباد نظر آ رہا ہے، حق میں دعا کرو۔ اللہ کرے، اللہ کرے، جہاں تک مجھے یاد ہے 52 سال میری عید ہو چکی ہے اور 32-33 سال ہو گیا بطور کے بیٹے کی نوکری کرتے ہوئے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا، میں آج تک اکبر پورا نہیں پڑھ سکا۔ شام تک جو آپ نے حاصلہ تھا نا، حاصلہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھاپن مذاق کرنا تھا کر لیا، لیکن منت کرتا ہوں اس وقت سے لے کر شام خلیفہ ہونے تک کوئی مومن کسی سے مذاق نہ کرے، کوئی جلوس میں ہم سے اور دوسری میں عرضی پیش کرنا شام کی ملکہ ہو۔ بی بی تو نے اکبر کو پالا تھا 18 سال برخے میں، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میں نے بڑے حوصلے سے آج پڑھا ہے، ہاں مجھے جلدی نہ کرنے دینا اور دعا مانگے میں خیمے سے نکلنے سے آگے تک پڑھ سکوں، کیونکہ میں نے جہاں پر بھی اکبر پڑھا ہے خیمے سے آگے مجھے پڑھنے دیا ہی نہیں دیا ہے۔ اور اگر حسینی تاریخ کہتی ہے، میں 1 منٹ پہلے کہا کہ شام کی ملکہ جب علی اکبر دنیا پہ آیا تھا تو تو نے حسین سے کہا تھا لوں گی ضرور انعام، پر لوں گی وہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ عزادارو، ادھر اکبر کی ماں
عزادر ام لیلہ سے جو حسین نے کہا نا بہن مانگتی ہے وہی جو سب سے پیارا ہے. اکبر کی ماں کی نظر ایک مرتبہ اکبر پہ پڑی، ایک مرتبہ جوانوں بی بی زینب پہ پڑی. بس دیکھتے ہی اکبر کو اٹھایا اور بی بی زینب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. اصحاب الیمین پر لکھتا ہے رکھ کے کہا اے آقا ذاتی، اے مرشد ذاتی، اس سے پیارا مجھے کوئی اور نہیں ہے. میں اس بی بی کی خدمت کی عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی ذرا ایک مرتبہ شام چھوڑ گیا، چونیا کی اس غلہ منڈی امام بارگاہ میں ایک مرتبہ مزدوروں میں آ کے بیٹھ جا اور اپنے اکبر کا پرسہ لے جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا یا مولتی یا فاطمہ تو امی سنی. اور منت کروں گا، منت کروں گا، ہر 10 محرم کا دن طلوع ہوگا نا، کہیں اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں عباس کا لاشا ہوگا، کہیں آقا محمد کے لاشے ہوں گے، کہیں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، کہیں عبداللہ کا لاشا ہوگا، کہیں زہیر کا لاشا ہوگا. ہر عزادار اپنے کاندھے پہ سمجھے کہ میرے کاندھے پہ حسین کا جنازہ ہے. جب یہ تصور ہوگا تو تیری آیت ہی کچھ اور ہوگی، تیری طبیعت ہی کچھ اور ہوگی. پھر تجھے نیازوں کا خیال نہیں ہوگا، بس ایک ہی جملہ ہوگا، ہائے حسین، ہائے غریب. عزادہ حسینی تاریخ کہتی ہے بس میں کیا خدا رحمت فرمائے. اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے. یا زہرا یا زہرا. میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک آپ میرے ساتھ سفر کر پائیں گے. بس عزادہ نوسانی اتنا ہی عرض کروں گا. جناب علی اکبر اور جناب حضرت عباس علیہ السلام دونوں چچا بھتیجا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا پہلے میں جاؤں گا. سرکار عباس کہتے ہیں نہیں پہلے میں جاؤں گا. جناب علی اکبر نے روتے ہوئے کہا چچا عباس آپ کے جانے سے میرے بابا کی قبر ٹوٹ جائے گی. تو میرے ساتھ سفر کر سکتے ہو. میں بڑے تحمل سے ابھی تک گزرنا چاہتا ہوں تاکہ تو تھک نہ جائے. حضرت حسینی تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر نے کہا چچا پہلے میں. کہا نہیں علی اکبر تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور گم ہوتا ہے. عزادارو ان دونوں کی گفتگو کوئی 13 سالہ جوان سن رہا تھا. پہنچ گئے ہیں پہنچنے والے. کوئی 13 سالہ جوان کھڑا تھا. وہ آگے بڑھا، درمیان میں آ کر ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سرکار عباس کے سینے پہ رکھا. اللہ کے کہا تم دونوں نہ جاؤ، ایک کے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹتی ہے، دوسرے کے جانے سے آنکھوں کا نور گم ہوتا ہے. مجھے میدان میں جانے دو، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی. اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا. میرے مالک و خالق اللہ داران کی آنکھوں پہ بھی رحم فرما. جو علی اکبر کے ماتم میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں پہ بھی رحم فرما. یہ جو ہائے کی صدا بلند ہو رہی ہے ان آوازوں پہ رحم فرما. عزادارو علی اکبر چلو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، نہیں پیچھے جاتا. عزادارو
تاریخ کہتی ہے علی اکبر آیا ہے بابا کے پاس، کہا بابا مجھے دے اجازت میدان میں جاؤں، تجھے کیسے اجازت دوں، اور تو ہم شکل رسول ہے اور میرے نانے کی شکل والا ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں تجھے سامنے بٹھا کے اور تیری زیارت کرتا ہوں، اور نانا مجھے یاد رہے۔ اجرک من اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ حوصلہ 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 حضرت امام حسینی۔ تاریخ کہتی ہے ادھر مظلوم کربلا ٹھنڈی آ بھر کے سینے پہ ہاتھ رکھی، کہا میرا لال تیرے جیسے بھی بیٹے حضرت امام حسین۔ تاریخ کہتی ہے نہیں پڑھنا چاہتا مجھے ڈر لگتا، اور آج بالخصوص مجھے کہا گیا سادات اعلان کی طرف سے اور کچھ سیدزادیوں کی طرف سے بھی حکم آیا ہے، آقا صاحب خدا کا واسطہ ہے سخت وسائل نہ فرما۔ آج تنبیہ کی گئی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کیونکہ میں بھی جوان ہوں اور ایک جوان کے دکھ پڑنے لگا ہوں، یہ تو اس باپ سے پوچھنا جس باپ نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو، ذرا اس سے پوچھنا کہ ابھی بھی دل پہ خنجر کیسے چلتے ہیں، جب اس کے ساتھی مل جائے دوست مل جائے اس باپ کی آہ نکل جاتی ہے، کہا میرا بھی تو تھا۔ اجرک من اللہ اجرک من اللہ یا زہرا یا زہرا۔ میری کری مولا میری مدد فرمانا، میں دینے والے پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ حسین میں منت کرنے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک اکبر پڑھنا کسی جوان کی آواز نیچے نہ جائے، اور جب جوان نہیں ہوتا ہے نا تو سفید ریش والے بیٹھے مجھے معاف کر دینا، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں دو جگہ پہ دو شہادتیں پڑھنا منع ہے، غازی عباس کی مزار پہ سکینہ پڑھنا منع ہے، حسین کی مزار پہ اکبر پڑھنا منع ہے۔ اور شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں میں شہادت علی اکبر پڑھ کے گھر آ گیا تھا تو رات کے آنے پہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی ہے، میں نے دروازہ کھولا ہے، میں نے کیا دیکھا کوئی کالے برقع والی بیوی ہے اور جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے موت کی پٹی معلوم ہے۔ نہ شیخ عباس آج کے بعد اکبر نہ پڑھتا، آج کے بعد اکبر نہ پڑھتا۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کہتے ہیں کیا بی بی میں نے اکبر غلط پڑھا ہے؟ جو ماتم کر سکتے ہو میں نے اکبر غلط پڑھا ہے؟ کہا تو نے غلط نہیں پڑھا، پھر بی بی مجھے رو کیوں رہی ہے اور مجھے اپنا تعارف تو کروا۔ آدھی رات کے وقت میں جب سارا زمانہ سو گیا ہے اور تو میرے دروازے پہ آ کے مجھے روکنے کے لیے آئی ہے، کہا مجھے پہچان اور شیخ میں حسین زبا زہرا۔ اجرک من اللہ یا زہرا یا زہرا۔ ہائے اکبر ہائے اکبر، جب نفس زہرا آیا ہے نا شیخ عباس قمی ایک مرتبہ بیٹھا ہے پھر اٹھا ہے، کبھی بھی لوگ کیوں رہی ہے کہ لوگ اس لیے نہیں ہوئی جب سے پڑھ کے آیا ہے نا میرا حسین بے چین ہے، تو کہا آئے اکبر آئے اکبر آئے اکبر۔ تب پیار ہے نا
مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ اکبر سن سکیں گے، مجھے نہیں لگ رہا. اور حضرت موسیٰ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر جناب علی اکبر نے چھوڑ دیتا. علی اکبر نے حضرت علی اجازت طلب کی. ازادارو اجازت کا آنا تھا کہ اکبر آ میں تجھے تیار کروں. اور حکم اللہ آپ کے سینے والے سلامت رہے. اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے. اور حکم اللہ میں کوشش کروں گا اپنے پہ کنٹرول کر سکوں. اور دادا نے اسے میں کوشش کروں گا میں کچھ پڑھ سکوں. سدا تو میرے ساتھ مجھے معاف کر دینا. جیسے جو کہنا میں تجھے تیار کروں. اکبر کو لے گئے ہیں زینب کی اس خیمے میں، اور جناب امام حسین نے ہر خیمے میں پیغام دیا جس نے اکبر کو تیار ہوتے دیکھنا پھر اکبر نہیں ملے گا. ساری بیٹیاں آ گئی ہیں حضرت بی بی زینب کے خیمہ میں. مجھے نہیں پتا زنا کیسے بنائی، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں اگر وہ قبر بند کیسے بنایا. بس اتنا ہی عرض کروں گا جب دستار باندھی ہے نا آخری پیج رہ گیا تھا کہا قالوا انا للہ. جتنا رو سکتے ہو رو لو. ارے تم آزاد ہو، تمہارے رونے پہ کوئی قائد نہیں. یہ تو اس سے پوچھنا جو میت پہ آئی تھی اتنی دیر تک چپ رہی تھی جب تک پوچھتا رنگ نہ بدل. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، تیرا گناہگار بندہ ہوں. بی بی مجھ پر رحم فرمانا اور مجھے کوئی نفع اکبر پہ پار لینے دینا، مجھ میں قوت ہمت دے دینا. اور حضرت حسین تاریخ کہتی ہے جب امام حسین جس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے حسین پاک العنت بنا دے. یا حسین حوصلہ حوصلہ. اگلی منظر بڑی مشکل ہے. اگلی منظر اے اکبر کے حکمرانوں، اے علی اکبر کے جانے والوں، خبردار ماں باپ کا گستاخ نہ ہونا، نماز کو فراموش نہ کرنا. حسین نے اکبر دیکھ نماز بچائی ہے. تجھے کیا خبر ہو؟ حضرت حسین تاریخ کہتی ہے جب حسین نے میں تو ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوا پھر جملہ پلٹ کے کیوں نہ کہہ دوں ارے زمانہ جوان بیٹے کو دلہا بناتا ہے، حسین موت کا دلہا بنا. اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا. بی ہمت دے دینا، میں باہر تیری بات میں رک کر رہا ہوں. حضرت حسین تاریخ کہتی ہے علی اکبر کو تیار کر دیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد منبر مجھ سے چھوٹ جائے کیونکہ جنازہ اس کا آنا ہے جس کے جنازے آنے سے پہلے ہی بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا تھا. آج جناب علی اکبر کی اذان کے منتظر ہو، علی اکبر کی اذان کا انتظار
اکبر کی اذان سنو گے مجھے بتاؤ جو مدینے میں رہ گئی تھی. اکرم اللہ یا زہرا یا زہرا. بڑا آپ نے گریہ کر لیا ہے، بس میں اور نہیں ٹھکانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اسی ہی صداؤں میں، کیونکہ جنازے تب اچھے لگتے ہیں جب گھر سے اٹھے تو ماں میرا کی صدا بلند ہو. جو جنازے خاموشی میں اٹھے نا پتہ چلتا ان کا کوئی وارث نہیں تھا اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا. اگر میں یہی چاہ رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک اداکار کے سامنے منت کر رہا ہوں اور رونا نہ ہے، رونے والی شکل ضرور بنا لینا. مجھے یقین ہے شام سے بی بی چل کے آگے ہوگی. اگر موسم تاریخ کہتی ہے ادھر علی اکبر کو تیار کیا، مولا حسین اکبر بیٹا باجی بابا ہر ایک بیوی سے ودا عزاداروں. ہم شکل پیغمبر، ہم گفتار پیغمبر، ہم رفتار پیغمبر. میرے محترم سامنے عزاداروں ایک ایک بیوی کے ساتھ علی اکبر نے ودا کرنا شروع کر دیا. مجھے معاف کر دینا، ایک وہ ماں جو بی بی زینب کے پاس ہے، جو لوگ کہتی ہے اگر مرشد ذاتی اجازت ہو تو اکبر کو بیٹا کہہ کر بلا لو. پتہ نہیں بندے کس خیال میں بیٹھے ہیں. بیٹی زینب کی آواز دی آج تجھے اجازت ہے. نے کہا میرا اکبر بیٹا. علی اکبر نے کہا اماں کیا پہلی اماں نے تجھے اجازت دے دی ہے یا کمر سے آواز آئی آج جو ماں کہتی ہے اجرو من اللہ اجرو من اللہ. عزاداروں ماں نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بس عزاداروں الوداع ہر بیوی نے کیا ہے. مجھے نہیں خبر آبا اور نہیں پڑھنا چاہتا گھوڑے کی زین پہ کیسے بٹھایا. عزاداروں گھوڑے کی زین پہ اور کار کے اوپر علی اکبر کو مجھے نہیں پتا کیسے بٹھایا. ساری بیویوں سے عزاداروں علی اکبر نے الوداع کیا. میں تو یوں ہی پڑھا کرتا ہوں علی اکبر خیمہ سے نہیں نکلا، قاسم نکلا ہے، حضرت عباس نکلے ہیں اور محمد نکلے ہیں. مجھے علی اکبر کے اس بھر پرچی لگنے کی قسم ہے کسی مقدور کے نکلنے پر کسی بیوی نے پتھروں سے ماتم نہیں کیا ہے. کیا وہ ماتم جو کر سکتے ہو اگر ہاتھ کو پیارا نہ کرنا، لیکن کہتے جیسے علی اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا ہے نا کس بیوی کے ہاتھ میں چوٹ تھا، جو تھا عزاداروں بیوی نے پڑھنا شروع کیا ہے. چادروں کے رنگ بدل گئے تھے. کوئی میری نہائے جوانی، کوئی میری نہائے اخبار، کوئی میری بسیط بنی. آج رکھو من اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بی بی کی صداؤں پہ رحم فرمانا، ان کی دعائیں قبول کر لینا. اور جب حسین تاریخ کہتی ہے یا علی اکبر گھوڑے کو چلان دینے لگا تو ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا اکبر بھیا رک جاؤ. او میرا بھیا رک جاؤ. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا
کیا دیکھا ہے؟ کوئی 4 سال کی بچی ہے، میں نے آرام سے پڑھ دیا ہے، آپ نے آرام سے سن لیا ہے، کوئی 4 سال کی بچی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے اس سے آگے نہ آپ سن سکیں گے نہ میں پڑھ سکوں گا۔ اور اگر حسین تعلیم کہتی ہے جیسے اس بچی میں رہتا ہے نا، اور لوگ کے کہا اکبر بھیا رک جا، سب سے ملے ہو، میرے ساتھ میں ملے ہو، لیکن لوگ کہنے لگی ہے اکبر بھیا میرے پاپا نے تمہیں بڑی مشکل سے سوار کیا ہے، میں نہیں کہتی ہوں کہ گھوڑے کی زیر سے اتر اور نیچے اتر کے مجھے گلے لگا، بس میں اتنا منت کرتی ہوں اور آپ سے پاؤں دور نکال، اور قدم پہ بوسا میں دیتی ہوں، اداکاروں پائے بات قدم پہ جناب سکینہ نے بوسا دے کے کہا یہ میرے حصے کا بوسا ہے، پائے قدم پہ بوسا دے کے کہا یہ سبرا کے حصے کا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سال والے تھوڑا سا ساتھ دے دینا۔ حضرت حسین تعلیم کہتی ہے ادھر جب نکاح کیا ہے نا بی بی نے، علی اکبر نے گھوڑے کو جواب دیا ہے، حضرت رہبار چلا ہے، کہتے ہیں رہبار نہیں چلا حسین چلا ہے، حضرت کہتے ہیں 7 مرتبہ حسین نے اکبر کو واپس بلایا، 7 مرتبہ حسین پیچھے چلا، یہ تاریخ کہتی ہے کہ 1 مرتبہ کائنات کا پردہ اٹھا، بس اداروں ہو گیا جتنا تمہیں رونا تھا، پہلے پوچھا جو دے سکتے ہو، اب تیری سزا نیچے نہیں آنی چاہیے۔ اور جب حسین تاریخ کہتی ہے جب پردہ اٹھایا تو نئی سی آواز آئی ہے اکبر بیٹا 1 مرتبہ واپس آ، حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، دادی فضا دروازے کے در پہ ہے، اور علی اکبر نے گھوڑے کو رخ موڑا ہے اور موڑ کر وہاں آیا کہا دادی ابھی تو مل کے آیا ہوں، اور میری دادی ابھی تو مل کے آیا ہوں، میری طرف دھیان دیکھا، اور دادی ابھی تو مل کے آیا ہوں، کہا میرا لال میں نہیں ملنا چاہتی، ذرا خیمے کے اندر دیکھ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا ذرا خیمے کے اندر دیکھ، ہمارا اندر کیا دیکھا ہے، کوئی 24 سالہ ضعیف ہے، کر لو مادر جو غریبوں کا کر سکتے ہو، کوئی 24 سالہ ضعیف ہے جو رو رو کے کرے اخبار، او میرا بھائی اخبار مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ گیا اور مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ گیا اور مجھ سے نہ ملنا تھا، علی اکبر نے روتے ہوئے کہا دادی فضا گواہ ہے میں آیا تھا تو بے ہوش پڑا تھا، میں نے تجھے جگانا برداشت نہ کیا، میں تیرے قدموں پہ بوسا دے کے چلا گیا ہوں، ایسے نہ جا 1 مرتبہ میرے گلے ملا، ختم کی بڑھائی میری 1 مرتبہ میرے گلے ملا، اب کسی کا ہاتھ سینے پہ نہیں ساتھ میں ہونا چاہیے، اور دادا جب گلے ملے ہیں نا کہا علی اکبر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہا بھیا بابے پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، یا زہرا یا زہرا یا زہرا بیوی ہمت ہے، حضرت جب کہا نا مت ہے بابا پہ سادات وغیرہ سادات اس وقت فرشی عذاب پہ بیٹھ کر اکبر کی ماں کو پرسا دینے والوں جب کہا نا کہ میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں اور شہادت پانے جا رہا ہوں، ادھر سید سجاد نے روتے نے کہا بھیا منت کرتا ہوں آج کاج بدل لے اور میرے ساتھ محاذ بدل لے، اگر لفظ محاذ کا نام آنا تھا کہا اپنی جگہ پہ مجھے جانے دے، میری جگہ پہ تو آ جا،
علی اکبر کی مائیں سید سجاد کی گردن سے نکل گئی ہے. اللہ بائیں کا نکلنا تھا, 4 قدم پیچھے ہٹ کے علی اکبر رو کے کہتے ہیں بھیا یہ سودا مجھے بارے میں نہیں ہے, اور میرا ویر یہ معاہدہ میرے بارے میں نہیں ہے. کربلا میں پھل پرچی کا کھا کے سو جانا یہ آسان ہے, اور بکریوں کے ساتھ بازاروں میں درباروں میں کوچوں میں اور پتھر کھانے اور تازیانے.
Dari ali. Aku kan pengen. تھوڑا اکبر اکھیاں میرا سونا اکبر بیٹا کوئی نہیں ہم سے میرا سونا اکبر بول مٹھتا ہے میرا سونا اکبر صفا بناؤ بسم اللہ صفا بناؤ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ اے جوان اے جوان اے جوان سنا دے مولانا